أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے آپ خدمت میں کلام پاک میں سے ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی. یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورۃ قدر. اس پوری سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات کی فضیلت و اہمیت بیان کی ہے. فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور جانتے ہو وہ قدر والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر، اس رات میں حضرت جبرائیل امین، روح الامین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. اللہ بإذن ربهم من كل امر، اللہ کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراپا رحمت ہے اور یہ سلسلہ ہے، یہ فجر تک، طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. محترم سامعین کرام، اس سورت میں جس رات کا ذکر ہے یہ وہ رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، شب قدر بھی کہتے ہیں. لیلۃ القدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر ہے، لیکن اس کو ہم شب قدر بھی کہتے ہیں. شب فارسی کا لفظ ہے. تو یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو اس صورت سے یہ بات واضح ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اب یہ رات کون سے مہینے میں آتی ہے، کب آتی ہے؟ تو اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں دیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان مبارک میں نازل کیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ رات جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا وہ رمضان کے اندر آتی ہے. اور یہ اتنی مبارک رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے کہ اگر کوئی شخص اس ایک رات میں، اس پوری رات میں عبادت کرے تو ایسا جیسے گویا اس نے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کی ہو. 1000 مہینے کے 83 برس 4 مہینے ہوتے ہیں. 83 سال 83 years 4 months. تو اگر کوئی شخص صرف اس ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اس کو 83 سال عبادت کرنے پر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
روایت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری امتوں کی عمر کو دیکھا کہ ان کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھی، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 700 سال، 800 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہوئی، 950 سال انہوں نے دین کی دعوت تبلیغ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر میری امت پوری زندگی میں نیک عمل کرے گی تو ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال۔ آج کتنی عمریں ہو گئی ہیں؟ 50، 60، 70، 80 یا زیادہ 90 سال، لیکن ایوریج جو ہے 60-70 سال۔ ہماری نبی کی عمر خود 63 سال ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں ہوا، اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ رات مرحمت فرمائی کہ اگر آپ کا کوئی امتی صرف ایک رات تک عبادت کرے گا تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح ثواب فرمائیں گے، اس طرح ثواب 83 برس 4 مہینے عبادت کرنے پر ملتا ہے، صرف ایک رات میں۔ تو اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں 10 رات پالے، اس کو 10 شب قدر مل جائے تو ایسا ہے کہ اس نے 800 سال سے بھی زیادہ عبادت کی۔ 800 سال کتنے ہوتے ہیں؟ لیکن محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے اندر اس رات کو پانے کا شوق جذبہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر ثواب رکھنے کے باوجود آج ہمیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو لوگ رات میں جا کر اس رات کو تلاش کرتے ہیں، عبادت کر کے اس رات کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اتنا بڑا اجر ثواب، تو یہ رات 1000 مہینوں سے راتوں سے افضل ہے، اور یہ رات رمضان میں آتی ہے۔ لیکن رمضان میں کب آتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ اس رات کو یعنی شب قدر کو رمضان مبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو آخر عشرہ یہ ہے مہینے کے آخری 10 دن میں 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ وہ 5 طاق راتیں کون سی ہے؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ ان 5 راتوں میں کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے، 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف 27ویں کو شب قدر مان لیں، دوسری رات میں ہم عبادت نہ کریں، صرف نماز پڑھ کر چلے جائے، صرف تراویح پڑھ کر چلے جائے، اور 27 پہ پوری رات جاگے اور ہم یہ تصور کریں، ہم خوش ہو جائیں کہ ہمیں شب قدر مل گئی۔ محترم دوست، ایسا نہیں ہے۔ 21ویں رات میں ہو سکتی ہے، 23ویں رات میں ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ ایک رات تو گزر گئی، باقی 4 رات باقی ہے، ایک آج آنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو تلاش کرنے میں یا تو اعتکاف میں بیٹھ جائے، یا اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے کم سے کم جو 5 راتیں ہیں ان میں مسجد میں آ کر عبادت کے، اپنے گھروں میں عبادت کرے، نماز ادا کر گھر میں جا کے نفلی عبادتیں کرے اور اس رات کو پانے کی کوشش کرے۔ محترم دوستوں، اللہ اس کے رسول نے اس رات کی تعین نہیں فرمائی، اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر اللہ اس کے رسول اس کو متعین فرما دیتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم میں بہت سارے مسلمان بھائی ایسا کرتے کہ پورے سال وہ نماز نہ پڑھتے، جمعہ نہ پڑھتے، رمضان میں تراویح نہیں پڑھتے، صرف ایک رات آ جاتے، عبادت کرتے،
مغرب سے لے کر صبح تک عبادت کرتے اور خوش ہو جاتے کہ ہم نے 83 برس عبادت کر لی ہے۔ اس لیے اس رات کی تعین نہیں فرمائی تاکہ ہمارے اندر اس کو پانے کی طلب ہو، جستجو ہو، اشتیاق ہو، کیونکہ جو چیز محنت سے مشقت سے حاصل ہوتی اس کی اہمیت انسان کے اندر رہتی ہے، اور جو چیز انسان کو ایسے ہی مل جاتی اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے بارے میں بتانے کے لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں بتا دے کہ رات کب اور کون سی رات ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کو اس رات کی تعین بلا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخصوں میں جھگڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے اس کی تعین بلا دی گئی۔ تو دیکھیے جھگڑا اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس رات کی تعین بھی بلا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپس کا سلوک، یہ نماز، روزہ، صدقہ سب سے افضل ہے، اور آپس کا جھگڑا یہ دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ جب انسان جھگڑا کرتا ہے تو اس کا دین اس طرح اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے، جس طرح انسان کے سر کے بال اس طرح سے مڑ جاتے ہیں۔ جب انسان اس طرح چلاتا ہے سر پہ تو اس کے بال غائب ہو جاتے ہیں، سر گنجا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب انسان جھگڑے میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا دین مڑ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، نزاع مت کرو، جھگڑا مت کرو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نیک اعمال کی بدولت بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن جن دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے ان کے نیک اعمال پہنچنے کے باوجود ان کے کیس کو پینڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے فرشتوں سے کہ جب تک ان کا سلوک نہ ہو جائے تب تک ان کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ جھگڑے جیسی خطرناک چیز سے بچیں، اور اس رات کو ہم 5 راتوں میں تلاش کریں، کیونکہ ہمیں خوش نصیب وہی ہے جو اس رات کو پالے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک رات آ رہی ہے، وہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، اس میں عبادت نہیں کیا، اس میں جاگا نہیں، اللہ سے دعا نہیں کی، اپنی مغفرت نہیں کرائی، وہ شخص بڑا محروم ہے۔ اور کوئی شخص بھی اس سے محروم نہیں رہتا، لیکن جو شخص اس سے محروم رہ گیا عبادت کرنے سے، جاگنے سے، حقیقت میں وہ بڑا محروم ہے، بڑا بدنصیب ہے۔ تو جو نصیب والے لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں، اس سے محروم نہیں رہتے، لیکن جو بدنصیب ہے وہی اس سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے محترم دوستو، ہم اس رات کو پائے اور اس میں عبادت کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کا مطلب عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو جو بھی اس رات میں عبادت کرتا ہے ثواب کی نیت سے مطلب یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ انشاءاللہ مجھے یہ رات ملے گی اور اس رات کا ثواب مجھے ملے گا عبادت کرنے پر، یقین کے ساتھ کھڑا ہو، کاہلی کی سستی کے ساتھ کھڑا نہ ہو بلکہ چستی کے ساتھ کھڑا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ما تقدم من ذنبك، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رات کی عبادت کرنے پر رکھا ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو،
ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو پانے کے لیے 100% کوشش کریں، 100%. کیونکہ آج کل پتہ ہے ہماری عمریں کتنی ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں جب مجمع جنازہ آتے ہیں تو آپ پوچھتے بھائی کیا عمر تھی، تو کوئی کہتا ہے 50 سال، کوئی کہتا ہے 40 سال، کوئی کہتا ہے 60 سال، کوئی 70 سال. بہت سارے نوجوان بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کی عمر 60-70 سال ہوتی ہے. تو اتنی چھوٹی عمر میں اگر ہم لوگ 10 رات بھی عبادت کر لیں گے، ہم کو زندگی میں 10 رات بھی مل جائے گی، 5 رات بھی مل جائے گی، تو 400 سال کی برابر ہم کو ثواب ملے گا. تو اس لیے ہم صرف 27 کو ہی نہ شب قدر مانے کہ ہم نئے کپڑے صرف 27 کو پہنے اور آ کر پہلی سب میں بیٹھ جائے. آپ نے دیکھا بہت سارے ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں پورے رمضان نہیں آتے، پورے تراویح نہیں آتے، لیکن جب 27 آتی ہے تو پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور جو لوگ مستقل آنے والے کو جگہ نہیں ملتی، وہ سمجھتے ہیں کہ آج شب قدر ہے. الحمدللہ ہو سکتا ہے کہ 27 کو شب قدر ہو، اسی میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لیکن کنفرم نہیں. کنفرم 5 راتوں میں کسی ایک بھی ہو سکتی ہے. اس لیے جتنی ہم خواہش کے ساتھ اور شوق کے ساتھ 27 کو آتے ہیں، اسی طرح سے ہم دوسری 5 راتوں میں بھی آئے ان میں بھی عبادت کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پاؤں تو اس میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. کیا دعا؟ فرمایا کہ آپ اس طرح سے دعا مانگے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. اس طرح سے دعا کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما فاعف عنی یا کریم. یا اللہ تو مجھے معاف فرما. تو ہم اس رات میں خاص کر مغفرت کی دعا مانگے، خاص کر یہ دعا پڑھیں کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، غفور الرحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ مجھے شب قدر نصیب فرما دے، اس رات کی برکتیں نصیب فرما دے. تو اس طرح سے ہم اس رات میں عبادت کریں، اللہ سے دعا مانگیں. کیونکہ اس سورت کے اندر جو میں نے نازل کی سورہ قدر، جو میں نے تلاوت کی سورہ قدر، اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں روح الامین یعنی حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. اور جو لوگ بھی اس رات کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی عبادت کو قبول فرما. تو جس رات میں حضرت جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ بندوں کی عبادت کی قبولیت کی دعا کر رہا ہو تو ان کی اس دعا کے قبول میں کیا شک ہے. تو اس لیے محترم دوستوں ہم خاص کر ویسے تو پورے رمضان میں عبادت کرنا چاہیے اور الحمدللہ بہت سے لوگوں نے کی بھی ہے، خاص کر اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، دعا کا اہتمام کریں، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.